بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور اگر عشرہ گزر گیا تو دوسرے عشرے میں بھی ترکی خیمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف رہے۔ جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترکی خیمہ سے سر اقدس باہر نکالا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا پہلے 10 دن کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں کیا تھا، اگلے 10 دن کا اعتکاف بھی میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتایا کہ شب قدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ آخری عشرہ کا اعتکاف بھی کریں۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کا یہ حصہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے شب قدر کی تلاش کے لیے۔ تو یہ شب قدر کا اہتمام جو ہے یہ اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو جو معتکف حضرات ہیں وہ اعتکاف کریں تو ان کے اعتکاف کا مقصد بھی شب قدر مسجد میں گزارنا ہوتا ہے، اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو لہذا معتکف کو اعتکاف کے دوران قرآن مجید کی تلاوت، حدیث پاک کی قرات اور درود پاک کی کثرت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہو سکے تو علم دین کا درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ وہ بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر اذکار کا سلسلہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ باقی ذکر اذکار، نوافل کا اہتمام، اولیاء و صالحین کے سیرت طیبہ اور امور دین کی کتابت یا مسجد میں درس و تدریس، ذکر خیر، یہ سارے نیکی کے کام جو ہیں معتکف حضرات کو کرنے چاہیے۔ اب چونکہ معتکف عبادت کے لیے مسجد میں اعتکاف میں ہوتا ہے تو وہ کھانا پینا سونا یہ تمام امور مسجد کے اندر ہی کرے گا، اور ان کے لیے اسے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور کھانے پینے میں پھر احتیاط یہ ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو، اور معتکف کے علاوہ جو غیر معتکف لوگ ہوتے ہیں جن کا اعتکاف نہیں ہوتا تو ان کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کرنا چاہیں تو پھر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوں، اور اگر نماز کا وقت ہے تو کچھ نوافل ادا کر لیں، یا درود پاک پڑھ لیں، یا ذکر الہی پہلے کر لیں، اور پھر اس کے بعد کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پھر ان لوگوں کو اس مسئلے سے سبق سیکھنا چاہیے جو افطار مسجد میں کرتے ہیں۔ تو افطار کے لیے مسجد میں کھانا پینا جو ہے غیر معتکف کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہذا پہلے وہ اعتکاف کی نیت کر لیں، اور کچھ ذکر اذکار، درود پاک وغیرہ، نوافل کا وقت تو نوافل ادا کر لیں، پھر اس کے بعد افطار مسجد میں کریں۔ تو معتکف کے لیے بالکل خاموش رہنا، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ معتکف نے بولنا بھی نہیں ہے، خاموش رہے، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کرے، تو اگر تو معتکف عبادت کی نیت کے ساتھ خاموش رہتا ہے اور یعنی اس کو ثواب سمجھتا ہے تو یہ مکروہ تعینی ہے۔ اور اگر معتکف کا چپ رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ بری بات سے بچنے کے لیے خاموش رہتا ہے کہ بری بات سے بچ جاؤں گا، بولوں گا نہیں تو برے الفاظ نہیں نکلیں گے، تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ بری بات منہ سے نہ نکلنا واجب ہے۔ تو اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ آج یہ مسئلہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اعتکاف نفل تھا اور اگر اس نے چھوڑ دیا،
جتنا ارادہ تھا اس کو پورا نہ کیا، راہ میں چھوڑ دیا، تو اس کی قضا نہیں ہے، وہیں تک ختم ہو گیا۔ اور اگر اعتکاف سنت تھا جو کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے، اس میں بیٹھا تھا اور اسے توڑا، تو جس دن توڑا فقط تو اسی ایک دن کی قضا کرے، یعنی 24 گھنٹے قضا کی نیت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے، اور غروب یعنی جس طرح غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو قضا کی نیت سے، اور پھر رات مسجد میں گزارے، اگلا دن بھی مسجد میں گزارے، اور شام کے وقت اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا اور قضا اس کی ہو جائے گی۔ پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں ہے، جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اسی کی قضا واجب ہے۔ اعتکاف بغیر ارادے کے اس کا ٹوٹ گیا، اس کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے۔ مثلا کوئی بیمار ہو گیا یا بغیر اختیار کے چھوٹ گیا، مثلا عورت تھی اور اس کو ماہواری شروع ہو گئی، یا اس کو بچہ پیدا ہو گیا اور اس کا نفاس کے دن شروع ہو گئے، یا کوئی پاگل ہو گیا خدا نخواستہ اعتکاف کے دوران، یا کوئی بے ہوشی اور لمبی بے ہوشی اس پہ طاری ہو گئی، تو اس کا اعتکاف تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کے اوپر بھی قضا واجب ہے۔